بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اہم اجلاس میں فوج کے تمام بڑے بڑے سرداروں نے شرکت کی اور سب نے مصطفیٰ کوپریلی کی قیادت میں نہایت اہم فیصلے کیے، لیکن ان میں سب سے اہم فیصلہ مقدونیہ کی بازیابی سے متعلق تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی نے اپنی تقریر میں مقدونیہ کا قضیہ سر فہرست رکھا اور تمام سرداروں کو یونان، موریا اور مقدونیہ کی اہمیت بتا کر اس بات پر قائل کر لیا کہ سب سے پہلے مقدونیہ اور دیگر یونانی صوبہ جات کو بازیاب کروایا جائے، جہاں اب آسٹروی اور البانوی فوج دندناتی پھر رہی تھی۔ چنانچہ طے کیا گیا کہ بہت جلد ایک بڑا لشکر، جس میں شمالی صوبہ کریمیا کی بڑی تاتاری فوج کے علاوہ استنبول کے ترک دستے شامل ہوں گے، موریا کی طرف روانہ کیا جائے گا، جس کی قیادت کا فریضہ صوبہ کریمیا کا حکمران سلیم گرائی خان آف کریمیا سر انجام دے گا۔ چنانچہ مجلس منعقد ہونے کے چند روز بعد ہی عثمانی لشکر مقدونیہ کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ مادام تروشیا کا غرور ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا، عثمانی افواج خواب غفلت سے بیدار ہو چکی تھیں۔ اب ان کا سربراہ مصطفیٰ کوپریلی تھا، جسے فتح کے سوا کوئی چیز پسند نہ تھی۔ مصطفیٰ کوپریلی نے خان آف کریمیا کے زیر قیادت ایک بڑی فوج موریا اور مقدونیہ کی طرف روانہ کر دی تھی، اور یہ خبر مادام تروشیا کے لیے انتہائی بری تھی۔ اگرچہ اسے اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن عثمانی افواج اپنے مقبوضات واپس لینے کے لیے مقدونیہ کی طرف ضرور آئیں گی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ جب سے اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا اور اسے انجانے ہاتھوں میں سونپ کر اس کے بدلے ایک اجنبی بچے کو گود لیا تھا، نہ جانے کیوں وہ پہلے سے بھی زیادہ کریہ الفطرت ہو گئی تھی۔ مادام تروشیا نے کبھی بھی اس نومولود کو ایک ماں بن کر گود میں نہیں اٹھایا تھا۔ بچے کا سارا کام خادمائیں سنبھالتی تھیں۔ مادام تو سارا دن اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھیں۔ مادام تروشیا کو جو ہی خبر ملی کہ عثمانی افواج مقدونیہ کی طرف مارچ کر رہی ہیں، تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ابھی اسے مقدونیہ کی ملکہ بنے عرصہ ہی کتنا گزرا تھا، شاید 2 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے۔ عثمانی فوج کے مارچ کی خبر گویا مادام تروشیا کے زوال کی خبر تھی، لیکن اس کا بہادر خاوند کارپوش مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ آسٹروی اور البانوی افواج کے ساتھ مل کر وہ ترکوں کو زبردست شکست دے گا۔ اس نے مادام تروشیا سے کہا تھا وہ بالکل بھی فکر نہ کرے، مسلمان اب مقدونیہ کا صوبہ ان سے نہیں چھین سکتے۔ کارپوش جوان تھا، بہادر تھا، اس کے دل میں حوصلہ تھا، لیکن مادام تروشیا ایک کینہ پرور اور وہمی عورت تھی۔ وہ ترکوں کی آمد سے تڑپ اٹھی اور دن رات شہنشاہ آف آسٹریا کو پیغامات بھجوانے لگی کہ وہ ترکوں سے نمٹنے کے لیے مقدونیہ کی طرف مزید فوج بھیجے۔ اور پھر ایک دن ترک افواج مقدونیہ کی دیواروں تلے آ پہنچی۔ تاتاری دستوں کی سپہ سالاری کا فریضہ سلیم گرائی سر انجام دے رہا تھا، اور ترک افواج کا سپہ سالار خالد پاشا تھا۔ پہلے مقدونیہ نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ کارپوس کے دل میں ذرا بھر خوف بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کئی ماہ تک کامیاب محاصرہ جاری رکھنے کے لیے رسد کا ضرورت سے زیادہ سامان تھا۔ اس کے علاوہ البانوی اور آسٹروی افواج شہر سے باہر قدرے ہٹ کر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی۔ کارپوش نے محاصرے کے پہلے دن اپنی چہیتی ملکہ مادام تروشیا سے کہا، تروشیا، میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اداس اور پریشان ہو۔ تم یہ سوچتی ہو کہ ہماری فتح عارضی ثابت ہوئی اور مسلمان آ پہنچے، لیکن تروشیا میری بات غور سے سنو۔ میں کسی قیمت پر مسلمانوں کو مقدونیہ نہیں دوں گا۔ میں آخری سانسوں تک ان سے جنگ کروں گا۔ آج محاصرے کا پہلا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ فصیل پر چلو، تاکہ اہلیان شہر ہمیں دے کر اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ میرے ساتھ شہر کی حفاظت کے لیے آسٹریا کے جنگجو دستوں کی امداد ہے۔ کیا تم سوچتی ہو کہ ہم شکست کھا جائیں گے؟ نہیں تروشیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ترک اور تاتاری افواج شہر کو محاصرے میں لیے ہوئی تھیں۔ محاصرے کے پہلے روز ہی ترک دستوں نے اپنی توپوں کے منہ کھول دیے۔ وہ بڑی بے باکی سے لڑ رہے تھے اور سر عسکر خالد پاشا ہر قیمت پر مقدونیہ عیسائیوں سے دوبارہ چھیننا چاہتا تھا۔
لیکن کارپوش کے جانباز بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ تمام یونانی نوجوان کارپوش کی ذاتی سپاہ میں شامل ہو چکے تھے۔ شہر کا مذہبی پیشوا بطریق خود فصیل شہر پر شہریوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ شام تک دونوں طرف سے خوب گولہ باری ہوتی رہی۔ غروبی آفتاب سے کچھ دیر پہلے خالد پاشا نے گولہ باری روک دینے کا حکم دیا۔ خالد پاشا نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ لشکر کا ایک حصہ سلیم گرائی خان کریمیا کی سرکردگی میں آسٹروی لشکر کی جانب نکل گیا تھا۔ اگلی صبح خالد پاشا کے پاس پیغام پہنچا کہ تاتاری سپاہ نے آسٹروی فوج کو ایک شدید حملے کے بعد کئی میل پیچھے کی طرف پسپا کر دیا ہے۔ یہ خبر جہاں ترک فوج کے لیے خوشی کا پیغام تھی، وہاں شہر کے اندر موجود آتش صفت مادام تروشیا کے لیے بے پناہ درد انگیز تھی۔ تروشیا 1 سال میں ہی خود کو پورے یونان کی ملکہ سمجھنے لگی تھی، لیکن اس کی حکومت کے دوسرے سال ہی مسلمان ترکوں نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ تروشیا آسٹروی فوج کی پسپائی کا سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے منہ سے مغل لذات کا طوفان امڑ پڑا۔ وہ نالائق عیسائیوں کو کوس رہی تھی، جنہوں نے ترک مسلمانوں کی بہادری کا ہوا اپنے دلوں پر طاری کر رکھا تھا۔ تروشیا حد سے زیادہ بے قرار تھی۔ اسے اپنے خوابوں کی دنیا ویران ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تقدیر غالباً تروشیا سے ناراض ہو چکی تھی۔ تیسرے روز ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ خالد پاشا کی توپوں نے مقدونیہ کے قلعے کو بے خبن سے ہلا کر رکھ دیا۔ کارپوش کے جانباز جان توڑ کر لڑے، لیکن مقدونیہ کی تقدیر کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے حق میں ہو چکا تھا۔ چوتھا روز محاصرے کا آخری روز ثابت ہوا۔ کارپوش نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ وہ آخر وقت تک میدان سے نہ بھاگا۔ چوتھے روز سپہر سے جب مقدونیہ کی دیواریں مسمار ہوئی تو کارپوش اپنے 10,000 جانبازوں کو لے کر شہر سے باہر نکلا۔ اب وہ دشمن سے کلہ بکلہ لڑنا چاہتا تھا۔ اس کے ہمراہ آسٹروی فوج کے بہادر سپاہی تھے۔ اسے آج بھی یقین تھا کہ وہ جیسی ہی دشمن پر حملہ کرے گا، خداوند یسوع مسیح کی مہربانی سے اسی وقت آسٹروی فوج کی کمک اس تک آ پہنچے گی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آسٹروی فوج تو مقدونیہ شہر سے بہت دور ایک کھلے میدان میں خان آف کریمیا کی تاتاری فوج کے حملوں کی زد میں تھی۔ کارپوش کو باہر آتا دیکھ کر مسلمان سپہ سالار خالد پاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مقدونیہ کے یہ ناتجربہ کار نوجوان بہت جلد میدان سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس نے ترکوں کی مشہور فوج ینیچری کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ینیچری کے مایہ ناز سپاہیوں نے اپنے مخصوص انداز میں کارپوش کا حملہ روکا۔ کارپوش کے ہمراہ آسٹروی شمشیر زن موجود تھے، جو ینیچری کے حملہ کرنے اور جنگ لڑنے کے انداز سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کافی دیر تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ کارپوش کی سپاہ پوری بہادری سے مقدونیہ کی حفاظت کے لیے لڑ رہی تھی، لیکن تعداد کی کمی اور ناتجربہ کار نوجوان یونانیوں کی وجہ سے اس کی پیش نہ گئی۔ کارپوش خود دیوانہ وار اپنی شمشیر گھماتا رہا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک گھمسان کارن پڑا اور پھر بالآخر جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ خالد پاشا کے ذاتی دستے نے کارپوش کو گھیر کر گرفتار کر لیا اور 1 سال تک خود کو مقدونیہ کا بادشاہ سمجھنے والا کارپوش بابا زنجیر خالد پاشا کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ خالد پاشا نے مقدونیہ کے باغیوں کو سزائے موت کا حکم سنایا اور یہ فیصلہ کیا کہ مقدونیہ کی بغاوت کے ذمہ دار یونانی سرداروں کو سرے بازار قتل کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کسی یونانی سردار کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی جرأت نہ ہو۔ لیکن خالد پاشا نے اپنی فوج کو سختی کے ساتھ حکم دیا تھا کہ شہریوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اس نے سب سپاہیوں کو علیل اعلان حکم دیا کہ اگر کوئی سپاہی رعایا میں کسی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب پایا گیا تو اسے بھی سزائے موت ہی دی جائے گی۔ چنانچہ جو ہی شہر فتح ہوا، خالد پاشا نے عوام کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ مقدونیہ کے مسلمان باشندے انتہائی جوش اور تپاک کے ساتھ اپنی ترک فوج کا استقبال کر رہے تھے۔ عیسائی رعایا اگرچہ اپنی بغاوت پر شرمندہ تھی، لیکن خالد پاشا نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شہر کی املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا۔
حتیٰ کہ مقدونی سرداروں کی بیوی بچوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا۔ اس کے برعکس خالد پاشا نے ان یونانی سرداروں کے اہل خانہ کے خصوصی وظائف کا اعلان کیا جنہیں اگلے روز سر بازار سزائے موت دی جانے والی تھی۔ سرداروں کی بیویوں کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کی حویلیوں میں رہنے دیا گیا۔ دراصل یہی یونانی تاجر ہی تھے جن کے وسیع کاروبار کی بدولت ترکوں کو بہت فوائد پہنچتے تھے۔ 17ویں صدی عیسوی میں یونانی سرداروں کی تجارت عروج پر تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں ایسے ہزاروں یونانی سوداگر اور ساہوکار تھے جن کے پیسے سے بڑے بڑے صوبوں اور ساتراپیوں کا نظام چلتا تھا۔ خالد پاشا کو صدر اعظم مصطفیٰ کوپریلی نے سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ یہی حکم دیا تھا کہ یونانی تاجروں اور ان کے خاندانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ البتہ باغیوں کا سر کچلنے کی اسے کھلی اجازت تھی۔ خالد پاشا کارپوس کی بیوی یعنی مادام تھروشیا کے ساتھ بھی نہایت عزت کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آج مادام کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ مادام تھروشیا کا سارا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے تو اس نے مسلمان فاتحین کی باتیں صرف لوگوں کی زبانی سنی تھی، لیکن آج اس نے اپنی آنکھوں سے ترک دستوں کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس کے دل میں ترکوں سے نفرت کا جوالا مکھی پیدا ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی نفرت کا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس کے دل میں آئی کہ کسی سپاہی سے تلوار چھینے اور مسلمانوں کے سپہ سالار خالد پاشا کا سر قلم کر دے جو اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ وہ سن چکی تھی کہ اس کے خاوند کارپوس کو اگلے روز سزائے موت دی جانے والی تھی۔ اس کے دل میں طرح طرح کے منصوبے جنم لینے لگے۔ کبھی وہ سوچتی کہ کارپوس کو بچانے کے لیے کوئی گوریلا کارروائی عمل میں لائے، اور کبھی سوچتی کہ کارپوس کی جان بخشی کے لیے مسلمانوں کے سپہ سالار سے درخواست کرے، لیکن اس کا پیدائشی غرور اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے جھکے۔ مادام تھروشیا کا محل مسلمانوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس کے بدلے خالد پاشا نے کارپوس کی بیوی کے لیے اشرافیہ کے محلے میں ایک عظیم الشان حویلی کا بندوبست کیا، اور شام ہونے سے پہلے ترک سپاہیوں نے باغی سردار کی بیوی کو اس کے نئے گھر پہنچا دیا۔ محل کی زیادہ تر خادمائیں مادام تھروشیا کی حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مادام جیسی مغرور عورت کا غرور اور تکبر بھی کبھی خاتمے مل جائے گا۔ محل کی بہت خادماؤں میں سے چند ایک تھروشیا کے ساتھ اس نئی حویلی میں منتقل ہو گئیں۔ آسٹریا سے جو غلام اور خادمائیں مادام کے ساتھ آئی تھیں وہ بھی نئی حویلی میں منتقل ہو گئیں۔ مادام تھروشیا خاموش تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جیسے چپ کی مہر لگ چکی تھی۔ صبح سے اب تک اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ اس کا دماغ سارا دن اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے بہادر خاوند کارپوس کی جان بخشی کروا لے، لیکن کسی مسلمان سردار کے سامنے جھکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اس کی خادماؤں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے سب کو باہر چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ضد اور ہٹ کی پکی مادام تھروشیا آخر وقت تک مسلمان سپہ سالار کے سامنے نہ جھک سکی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مسلمان سپہ سالار سے منت اور سماجت کرے تو اس کے سہاگ کی زندگی بچ سکتی ہے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور اس کے بہادر شوہر کو خالد پاشا نے موت کے حوالے کر دیا۔ باغی سرداروں اور بغاوت میں شامل لوگوں کو اگلے دن موت کی سزا دی گئی اور ان کی لاشیں شہر کے چوراہے میں لٹکا دی گئیں تاکہ آئندہ کے لیے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اپنے باپ جنرل ڈی گاس کے بعد تھروشیا نے اپنے خاوند کی عبرتناک موت کا منظر دیکھا تو اس کا ذہن پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں کا دشمن ہو گیا۔ اس نے بازار کے چوراہے میں کارپوس کا مردہ جسم لٹکا ہوا دیکھا، لیکن ایک آنسو بھی نہ بہایا، بلکہ اس نے اپنے دل میں قسم کھائی کہ اب وہ اپنی باقی ماندہ ساری زندگی مسلمانوں سے انتقام لینے میں صرف کر دے گی۔ کارپوس کی موت کے بعد تھروشیا کے لیے مقدونیہ میں رہنا غیر ضروری تھا، لیکن اس نے پھر بھی مقدونیہ میں رہنا ہی قبول کیا۔ وہ اپنے بچے کو تیار کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح ظالم مسلمانوں نے اس کے بہادر باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
خالد پاشا نے تروشیا کے لیے ضرورت سے زیادہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی حویلی بڑی اور شاندار تھی۔ اس کے پاس اس کا بیٹا تھا جو فی الحقیقت اس کا بیٹا ہی نہیں تھا، لیکن وہ آج بھی اپنے سابقہ فیصلے پر مطمئن تھی، بلکہ ایک طرح سے وہ اپنے سابقہ فیصلے پر خوش تھی کہ اس نے لڑکی کی جگہ لڑکا قبول کر کے اچھا کیا تھا۔ کارپوش کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسے ایک لڑکے کی ہی ضرورت تھی۔ آج اگر اس کی بیٹی اس کے پاس ہوتی تو شاید وہ مقدونیہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتی۔ مادام تروشیا نے مقدونیہ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ وہ مسلمان سپاہ کے چلے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر شہر میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن وہ ایسا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ اسی شہر میں مسلمانوں کے سرداروں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گی۔ مقدونیہ کی فتح کے بعد تاتاری اور ترک سپاہ کی تمام تر توجہ انہی علاقوں کی طرف مبذول ہو گئی جن میں بغاوتیں پیدا ہو چکی تھیں اور جن علاقوں میں گزشتہ 3 سال سے البانوی اور آسٹروی افواج دنتناتی پھر رہی تھیں۔ ترک سپاہ نے آسٹروی فوج کا تعاقب شروع کر دیا۔ مقدونیہ کے گرد و نواح میں موجود تمام علاقے عیسائیوں نے تاراج کر دیے تھے۔ ترکوں نے تمام کھوئے ہوئے علاقے ایک ایک کر کے واپس لینے شروع کر دیے۔ اب مقدونیہ ایک بار پھر مسلمانوں کا تھا۔ 2 سال قبل مقدونیہ سے ہجرت کرنے والے مسلمان امراء بھی واپس لوٹنے لگے۔ بغاوت اور جنگ کی وجہ سے شہر کو جو نقصان پہنچا تھا، صدر اعظم کی خصوصی احکامات سے وہ پورا کیا جانے لگا۔ چند ہی دنوں میں شہر کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ صدر اعظم مصطفیٰ کوپریلی نے اپنی دور اندیش بصیرت سے مقدونیہ میں بغاوت کے اسباب کے بارے میں یہی اندازہ لگایا کہ مسلمان امراء نے عیسائی رعایا کے ساتھ بعض ناانصافیاں روا رکھی تھی۔ چنانچہ مصطفیٰ نے پوری سلطنت کے لیے ایک جیسا حکم لاگو کر دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ پوری سلطنت عثمانیہ میں کہیں بھی عیسائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، بلکہ ان کے حقوق کا خیال مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ خالد پاشا نے مقدونیہ کی یونانی عیسائیوں اور مادام تروشیا جیسے لوگوں کو مراعات سے نوازا تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی کو تمام رعایا کی فلاح و بہبود کا بے حد خیال تھا، اور وہ سب کے ساتھ یکساں عدل و انصاف سے پیش آتا تھا۔ اس کی عدالت میں مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اس عموم میں سلطنت کی عیسائی رعایا کو ایک خاص خصوص حاصل تھا۔ مصطفیٰ پاشا ان کے ساتھ خاص رعایتیں کرتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ جو مسیحی حکومتیں ترکی پر حملہ آور ہو رہی ہیں، انہیں دولت عثمانیہ کی عیسائی رعایا سے بہت کچھ مدد مل رہی ہے۔ چنانچہ البانیہ کی عیسائی رعایا وینس کی فوجوں میں شامل ہو رہی تھی، اور سربیا کے باشندے شہنشاہ آسٹریا کی مدد کے لیے تیار تھے۔ یونان میں مورو سینی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے عیسائیوں نے حملہ آوروں کا استقبال کیا اور ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں باہم پہنچائیں۔ ان واقعات کو دیکھ کر مصطفیٰ پاشا نے عیسائیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی خاص طور پر کوشش کی۔ چنانچہ اس نے اپنے تقرر کے بعد فوراً ہی تمام پاشاؤں کے نام احکام جاری کیے کہ عیسائی رعایا پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے اور ان کو پوری مذہبی آزادی عطا کی جائے۔ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس نے سخت سزائیں دینا شروع کر دیں۔ عیسائی رعایا پر مختلف محصول عائد تھے۔ اس نے جزیہ کے علاوہ تمام محصول معاف کر دیے۔ جزیہ کی بھی آمدنی کے لحاظ سے 3 تقسیمیں کر دیں۔ طبقہ امراء پر 4 دوکات فی شخص مقرر کیے، متوسط درجہ کے لوگوں پر 2 دوکات اور ادنا طبقے والوں پر 1 دوکات۔ پہلے عیسائی رعایا کو صرف اپنے قدیم کینسوں کی مرمت کا حق حاصل تھا۔ وہ کوئی نیا کینسا تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ مصطفیٰ پاشا نے یہ پابندی اٹھا دی اور انہیں جدید کینسوں کی تعمیر کا حق بھی دے دیا۔ چنانچہ اس کے دور وزارت میں بہت سے کینسے تعمیر کیے گئے۔ ان تمام رعایتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی رعایا میں دولت عالیہ کے ساتھ ایک عام ہمدردی پیدا ہو گئی، خصوصاً ان عیسائیوں میں جو کلیسائی یونان کے پیرو تھے، کیونکہ مغرب کی عیسائی حکومت جو کلیسائی روما کی متبع تھی ان پر قابو پانے کے بعد نہایت ظالمانہ برتاؤ کرتی تھی۔
اور انہیں بجبر اپنے مذہب کا پیرو بنانا چاہتی تھی